لوگ ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تذمیم اور برائی بھی کرتے ہیں. جنہیں اغراض ہوتی ہیں وہ اپنی اغراض کی وجہ سے بھی تعریف کرتے ہیں، اپنی اغراض کی وجہ سے بھی تعریف کرتے ہیں. حالانکہ تعریف کرنے والا اس طرح مخلص ہونا چاہیے جس طرح تنقید کرنے والا مخلص ہونا چاہیے. اگر ناقد کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کی تنقید مصلح نہیں ہوگی. اگر ناقد مخلص نہیں ہے تو اس کی تنقید مصلح نہیں ہوگی. وہ دھیان سے سننا پڑے. بعض مرتبہ ایک آدمی کسی دوسرے کو کسی غلط بات پر ٹوکتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس ٹوکنے والے کا منہ چوم دیا جائے، اور ہمیشہ اس کا احسان مند رہتا ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے صحیح موقع پر صحیح بات کی طرف متوجہ کر دیا اور ٹوک دیا. بعض مرتبہ ایک آدمی کسی کو ٹوکتا ہے اور صحیح ٹوکتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ میری باتوں جو سن، یہ کیا بات ہے؟ کسی ٹوکنے والے کا تو آدمی احسان مند ہو جاتا ہے اور کسی ٹوکنے والے کا آدمی دشمن ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جمعہ اعلان کرتے رہے کہ مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. 4تھے جمعہ میں ایک صاحب نے اعتراض کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر لے گئے. لوگ انتظار میں تھے کہ اب سر قلم ہو جائے گا کہ کیوں بولا امیر کے سامنے، لیکن اندر جا کے فرمانے لگے احیانی احیاء اللہ، یہ سے مجھے زندگی بخشی ہے، اللہ اس کو زندگی بخشے، اس نے مجھے زندگی بخشی ہے، کیونکہ اس ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں جس کو ٹوکا نہ جا سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ کسی کے ٹوکنے کو آدمی اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے اور کسی کے ٹوکنے پر سخت ناراض ہو جاتا ہے. اس کا تعلق ٹوکنے والے کے اخلاص اور اس کی ہمدردی یا ٹوکنے والے کی طبیعت کے اندر برائی یا دوسرے کو ذلیل کرنا، اگر اس کی نیت میں ذرہ برابر بھی یہ بات ہے تو اس کا ٹوکنا دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنے گا. وہ ضرور عادت کر رہا ہوں کہ جب کسی کو غلطی پر ٹوکا جائے تو آدمی پہلے یہ سوچ لے کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے. اگر علی اعلان ٹوک رہا ہے تو یہ آدمی اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کی اصلاح کرنا نہیں چاہتا. ایسے آدمی کی تنقید کبھی مصلح نہیں. ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو ٹوکنے کے لیے بڑے آداب، بڑی شرائط ہیں. آداب اور شرائط. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ٹوکنے والا پہلے یہ دیکھ لے کہ آیا میرا اس کا ایسا گہرا تعلق ہے یا نہیں کہ میں اس کو ٹوک سکوں. اگر نہیں ہے تو پہلے تعلق قائم کرو اور قریب آؤ، اور قریب آ کر بتلاؤ کہ یہ بات یوں نہیں، یوں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے اگر اس کے علاوہ سے کہتا ہے تو ایسے شخص کے ذریعے بھی اللہ اصلاح نہیں فرماتا. جس سے متعلق ہے صرف اس سے کہا جائے. دوسرے سے کہنا غیبت ہے، دوسرے سے کہنا غیبت. تو ایسا شخص بھی اپنی تنقید میں مصلح اور مخلص نہیں ہے جو علی اعلان ٹوکے یا کیونکہ اس کا مقصد صرف رسوا کرنا ہوتا ہے، اصلاح کرنا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دوست کی تعریف کا اور دشمن کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لوگ دوستوں کی تعریف سے خوش ہو جاتے ہیں اور دشمن کی تنقید سے پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں. دوست کی تعریف سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں
اور دشمن کی تنقید سے مایوس اور غضبناک ہو جاتے ہیں. حالانکہ دشمن کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں، دوست کی تعریف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. دوست تعریف کر رہا ہے محبت میں اور دشمن تنقید کر رہا ہے دشمنی، دونوں کا اعتبار نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دشمن تعریف کرے تو یہ معتبر ہے اور یہ سچا ہے، اس میں یہ سچی بات ہے کہ دشمن تعریف کر رہا ہے کہ پھر تو اس کے اندر یہ خوبی ہے. اور کوئی دوست تنقید کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی بات میں سچا ہوگا، کیونکہ تعلق کے باوجود تنقید کر رہا ہے. یہ ہماری بات نہیں. اس لیے دوست کی تعریف کا اور دشمن کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں دشمن کی تعریف کا اور دوست کی تنقید کا اعتبار کرنا چاہیے.